لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی اچھے کام کو نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شر اور نقصان سے بچنا بھی اللہ رب العزت کی حفاظت کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جتنے بھی غلط کام ہیں، غلط چیزیں ہیں، نقصان دہ معاملات ہیں، ان سے اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ رہنے والی، قائم رہنے والی، قائم رکھنے والی ذات، تیری رحمت کے ساتھ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام معاملات کی اصلاح کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری ذات اور میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اگر ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو انسان گمراہ ہو جائے گا، راہ راست سے بھٹک جائے گا، بہت بڑے نقصان کو اٹھانے والا بن جائے گا۔
دنیا اور آخرت کے تمام امور میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہم اللہ رب العزت کی حفاظت کے حوالے سے کس قدر اللہ کے محتاج ہیں، کس قدر ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے، اور کون سے ایسے امور ہیں جن کے اپنانے کے ساتھ خصوصی طور پر اللہ رب العزت بندے کی مدد کرتے ہیں، اس کی ہر معاملے میں حفاظت کرتے ہیں۔ انسان سب سے بڑھ کر جس معاملے میں اللہ کی حفاظت کا محتاج ہے، اللہ کی مدد کا محتاج ہے، وہ اس کا دین ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر میں راہ راست پر ہوں تو اس راہ پر مجھے قائم رکھنے والی ذات میری اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اس بارے میں میری حفاظت کرتا ہے اور مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، قائم رکھنا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو ہمارے بارے میں فکر ہے کہ کہیں ہم ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جائیں؟ فرمایا کہ بندے کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، یصرفھا کیف یشاء، جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے بندے کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو مسلمان کو سب سے بڑھ کر جس چیز میں اللہ رب العزت کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ اس کے دین کا معاملہ ہے، کہ اللہ رب العزت مجھے میرے دین کے معاملے میں حفاظت میں رکھے، اپنی نگرانی میں رکھے، مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ دے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دین کے معاملہ میں اس بات کی فکر کرنا کہ جب میرا دنیا سے خاتمہ ہو تو وہ بھی دین پر ہو، اسلام پر ہو، اس بارے میں میرا اللہ میری حفاظت کرے، کیونکہ شیطان آخر وقت تک بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بھی، چونکہ انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اب شیطان بھی اس موقع پر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا ہے کہ چلو جاتے جاتے پھر اس کے لیے ایک مزید کوشش کر لوں، اس کو گمراہ کر دوں، اس کا اپنے رب کے بارے میں گمان گندا کر دوں، اس کی سوچ بدل دوں، اس کے دل میں کوئی ایسے خیالات ڈال دوں، یا اس سے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کروا دوں جو اس کی آخرت کو تباہ کر دے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا انحصار خواتین پر ہے، کہ بندہ ساری زندگی بعض اوقات اچھے کام کرتا ہے لیکن مرنے کے قریب کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔
اور انجام بندے کا اس کے خاتمے کے لحاظ سے ہونا ہے۔ شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کا خاتمہ غلط کروا دے، اس کو جاتے جاتے کوئی ایسا کام کروا دے، آخری عمر میں ایسا کام کروا دے، مرتے وقت کوئی ایسا کام کروا دے جو اس کی ساری زندگی کی کمائی کے اوپر پانی پھیر دے۔ اس لیے ایک مسلمان کی فکر اس بارے میں ہونا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت زندگی کے اندر دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اسے اپنے دین پر ثابت رکھے، قائم رکھے، اور اس کا خاتمہ بھی اس کی موت اور اس کا خاتمہ بھی دین پر، اسلام پر ہو جائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو عقیدہ توحید کے اوپر قائم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عقیدے پر قائم رکھنے والی ذات، دنیا میں راہ راست پر چلانے والی ذات، اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مرنے کے قریب بھی بندے کو راہ راست پر رکھنے والی ذات اس کے رب کی ذات ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان دنیا کے اندر بہت سارے غلط کاموں کا شکار ہو جاتا ہے، شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے دین کے اندر تردد کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے راہ راست پر چلایا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور ایک روایت بھی ہے ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی اور موت کا فتنہ کیا ہے کہ بندہ زندگی میں راہ راست پر چلنے کے بعد گمراہ ہو جائے، اور موت کا فتنہ کیا ہے کہ بندہ مرتے وقت راستے سے بھٹک جائے، کسی شبہ کا شکار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اہدنی لما اختلف فی، اللہ جس کام کے اندر بھی اختلاف ہے اپنے حکم کے ساتھ تو مجھے اس کے اندر ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ تو ہی جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ تو زندگی کے اندر انسان کو ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت کے بغیر بندے کے لیے چیز ممکن نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، برائی کے سارے مواقع موجود تھے، برائی کی دعوت دینے والی وہ خود گھر کی مالکن تھی، نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، خاندانی بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے باہر بھی تھے، دوسرے ملک کے اندر تھے، کوئی اپنے برادری میں، خاندان میں بدنامی کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس گناہ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، چونکہ یوسف ہمارا مخلص بندہ تھا، اس لیے ہم نے اس سے اس برائی کو، اس بدکاری کو، بے حیائی کو پھیر دیا، اس کو اس بے حیائی اور بدکاری سے بچا لیا۔ تو بدکاری، بے حیائی، زنا، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ان تمام چیزوں سے حفاظت میں رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
کوئی بندہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے یہ کہہ دے کہ میں غلط نہیں کر سکتا، مجھ سے غلط نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے حفاظت نہیں ہے، اللہ اپنی حفاظت میں اس کو نہیں لے لیتا، بندہ کسی بھی گناہ میں، کسی بھی شر میں، کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں دنیا کے اندر بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، بہت سارے معاملات ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جن میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بھی بندے کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ راستے میں بندہ سفر کر رہا ہے، بعض کا تھوڑی سی اس کی لغزش اس کے لیے بہت بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے، بعض اوقات بندہ عین بالکل کسی حادثے کے قریب ہو کر بچ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ ممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر پہرہ داری کا معاملہ کرتے ہیں، انسان کے اوپر پہرہ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو مختلف قسم کی چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، نقصانات سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں، مسائل سے بچاتے ہیں۔ تو مسائل سے بچانا، پریشانیوں سے بچانا ایک مسلمان کا عقیدہ، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس کو ان تمام چیزوں کے شر سے محفوظ رکھنے والی چیز وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کو اپنے وجود کے بارے میں اللہ کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما، اللہ میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ دنیا کے معاملے میں، آخرت کے بارے میں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے گھر کے معاملے میں، دین کے بارے میں، دنیا کے معاملے میں، ہر چیز کے بارے میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، تو میری حفاظت کر۔ حتیٰ کہ یہ جن شیطان ہمیشہ انسان کے دشمن ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایک لمحہ کے لیے بندہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں نہ ہو، یہ تو انسانوں کو اچک کر لے جائے۔ شیطان بندے کا بہت بڑا نقصان کر دے، کہاں سے کہاں اس کو پھینک دے، اگر بندے کو اللہ رب العزت کی حفاظت حاصل نہ ہو۔ حتیٰ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے۔ شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھ کر بھی بعض اوقات بندہ راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے اسی قرآن سے دلیلیں دے کر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، انہی حدیثوں سے اپنا مفاد تلاش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ اللہ کا قرآن بھی پڑھو، کتاب اللہ کو بھی پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، اس سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو۔ اللہ اکبر، یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ بندہ اللہ کا قرآن اللہ کی حفاظت کے بغیر پڑھے تو انسان اللہ کا قرآن پڑھ کے بھی راستے سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی اس کو اپنے رب کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جائے کہ راستے میں چلتے پھرتے معاملات کرتے، ہر معاملے میں آپ دیکھیں دعائیں بتائی گئی ہیں، حتیٰ کہ واش روم جاتے وقت تک کی دعا بتائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ جتنے یہ خبیث ہیں، جتنی یہ خبیثنیاں ہیں، میں ان تمام چیزوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ میرا نقصان کر دیں گی۔ گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے،
تعلیم دی گئی اولاد کو دیکھو دم کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں اپنے ان بچوں کو اللہ کی مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. تو اللہ کی پناہ کے بغیر، اللہ کی حفاظت کے بغیر انسان کسی بھی شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ہر پل ہر معاملے میں انسان کو اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ حفاظت کن چیزوں کے ساتھ ممکن ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اپنا معاون، مددگار، حمایت کرنے والا، حفاظت کرنے والا پائے گا. مطلب اس حدیث کا کیا ہے کہ جس قدر بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اسی قدر وہ اللہ رب العزت کے مضبوط حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جس قدر بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدود کو پامال کرتا ہے، اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ نے کیا کہا ہے، کس بات کا حکم دیا ہے، کس بات سے منع کیا، ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس جانب یہ پھرتا ہے پھر میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر بندہ اللہ کی پرواہ کرنے والا، احفظ اللہ یحفظک، جس قدر بندہ اللہ کی پرواہ کرنے والا ہے، میرا اللہ کیا پسند کرتا ہے، میرے اللہ کی ناپسند کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کی منع کردہ چیزیں کیا ہے، اللہ اکبر. جس قدر بندہ اپنے رب کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، اللہ بھی بندے کی اسی قدر پرواہ کرتا ہے. احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تو ہماری حفاظت کا محتاج نہیں. مطلب اللہ کے احکامات کی، اس کے اوامر کی، اس کی نواہی کی، اس کی شریعت کی پرواہ کرو، اللہ تمہاری پرواہ کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا خیال کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، معاون، مددگار، ہمیشہ اپنا حمایتی حفاظت کرنے والا پائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا کتنا ہے. جتنا کہ بندہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے. دعا کے ساتھ جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے، یا اپنی کسی چیز کو اپنے رب کے سپرد کر دے، اپنے رب پر اعتماد، بھروسہ، یقین کرتے ہوئے اپنے رب کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، یا اپنی کوئی چیز اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ سفر کرنے کے لیے جاتا، اس کو الوداع کہتے، اس کو یہ دعا دیتے، استودع اللہ الذی استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، میں تجھے اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ اکبر. اسی طرح جب کسی سے جدا ہوتے، سفر پر جاتے، پیچھے اپنے گھر والوں کو کیا دعا دے کر جاتے، استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اپنے اس اللہ کے سپرد کر کے جاتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں. اللہ، یہ دعا دے کے جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ کی الفاظ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے سپرد کر دیجیے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. ایک کوئی چیز آپ میرے سپرد کر دیں، آپ سمجھتے کہ یہ بندہ یار اچھا ہے، یہ چیز میں اس کی حفاظت میں دے دوں، امانت کے طور پر اس کے پاس رکھوا دوں، جس کے اوپر آپ کو یقین ہے، یقیناً وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا.
تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پہ قادر ہے اور اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے. جو بندہ اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ کسی بھی چیز کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آیت الکرسی کے اندر آپ نے دیکھا آیت الکرسی میں اللہ کی صفات ہے. فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی کسی بھی چیز پہ پڑھ لیتا ہے اپنے مال پر اہل پر شیطان اس جگہ کے قریب نہیں آتا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ رب العزت صبح تک اس کے لیے ایک محافظ نگران مقرر کر دیتا ہے جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات والی آیت الکرسی کو پڑھ لیا جاتا ہے. تو دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح ذکر و اذکار یہ اللہ کی حفاظت کے لیے بڑی کارآمد چیز ہے. بڑی کارآمد چیز بالخصوص صبح شام کے اذکار. ابن عثیمین عرب کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کا قول ہے کہتے ہیں کہ یہ صبح شام کے اذکار یہ بندے کے لیے حفاظت کے طور پر جس طرح یاجوج ماجوج کے سامنے ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی اور وہ اس دیوار کو پار کر کے ابھی تک باہر نہیں نکل آئے, یہ صبح شام کے اذکار اس سے بڑھ کر بندے کے لیے حفاظت کرنے والی چیز ہے. بہت بڑی کارآمد چیز ہے ذکر و اذکار. صبح کے اذکار شام کے اذکار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الذی, اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی ہے, اس اللہ کے نام کے ساتھ میں صبح کرتا ہوں, اس اللہ کے نام کے ساتھ میں شام کرتا ہوں. فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, 3 دفعہ پڑھ لے. فرمایا اچانک اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت کوئی پریشانی اس کو لاحق ہی نہیں ہوگی. اچانک اس کو کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. بلکہ ایک صحابی رسول اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی ان کی ٹانگ پر کوئی مسئلہ تھا, حدیث کو بیان کر رہے تھے تو حدیث سننے والا ان کی ٹانگ کو دیکھنے لگ گیا کہ آپ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اچانک اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے, تو آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اگرچہ کہا نہیں لیکن اس کے دیکھنے کا مقصد یہ تھا. تو بیان کرنے والے صحابی رسول ان کی بات کو سمجھ گئے, ان کے انداز کو سمجھ گئے, کہنے لگے بات اسی طرح ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. یہ میرا نقصان اس دن ہوا تھا جس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. اس قدر اعتماد تھا, یقین تھا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اچانک اس کا نقصان نہیں ہوگا, مسئلہ نہیں بنے گا جو بندہ یہ 3 دفعہ دعا پڑھ لے. ایک بندہ سے مسلم میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا, رات مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا اور اس کے ساتھ میرا یہ مسئلہ بن گیا, اس طرح وہ مجھے نقصان ہو گیا بچھو کے ڈسنے کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو شام کو یہ دعا پڑھ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی. فرمایا اگر یہ تو کہہ لیتا شام کے وقت یہ جو تجھے بچھو نے ڈس بھی دیا تھا اس کا تجھے نقصان نہ ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کسی چیز نے, سانپ نے, بچھو نے ڈس بھی لیا ہے, قربان جائیں. فرمایا کہ اگر یہ دعا تو شام کے وقت پڑھ لیتا, اگر ڈس بھی دیا تھا یہ چیز تجھے نقصان نہ پہنچاتی. تو ذکر و اذکار یہ اللہ کی حفاظت کے لیے انسان کے لیے ایک بہت مضبوط قلعہ ہے. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, شیطان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس گھر میں نہیں جا سکتا جس میں اللہ کا نام دے دیا جائے, اس کھانے سے لقمہ نہیں اٹھا سکتا جس پر اللہ کا نام دے دیا جائے. جو بندہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے,
شیطان اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر قدم رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر اللہ رب العزت کا نام برکت والا ہے، اور اس کے ساتھ بندے کے لیے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ سارے کے سارے بندے کے لیے حفاظت کے لیے معاون ہیں، لیکن ان میں سے چونکہ عبادات میں سے سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز کا کام ہے۔ اس لیے نماز کے متعلق بطور خاص احادیث کے اندر فرمایا من حافظ علیہا، جو بندہ بھی اس نماز کے اوپر محافظت کرتا ہے، تو نماز کے اوپر محافظت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا کے ذمے وہ بندہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے، اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بطور خاص باقی بھی معاملات جتنے بھی ہیں، جس قدر بندہ اپنے رب کے احکامات کی پرواہ کرے گا، دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت بھی اسی قدر بندے کی پرواہ کرتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں لولا دعاؤکم، اگر یہ تمہارا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، ایمان لانا یہ چیزیں نہ ہو، ما یعبؤکم بکم ربی، اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری پرواہ صرف اور صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو، عبادت کرتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے رب کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ احکم الحاکمین کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بالخصوص نماز کا معاملہ ہے۔ نماز کے اوپر محافظت فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے اوپر محافظت کرتا ہے، رکوع سجود صحیح کرتا ہے، ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت نماز اللہ سے دعا کرتی ہے قالت الصلاۃ حافظک اللہ کما حفظتنی۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ صحیح نماز پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، رکوع سجود پورے کر کے پڑھتا ہے، نماز اس کے لیے دعا کر رہی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ فترفع، تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے، جو صحیح پڑھی ہے، وقت پہ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یہ ان کی ہے جو پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، مسجد میں ان کو توفیق نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے کے لیے نماز دعا کرتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور وہ نماز اللہ رب العزت کی طرف اٹھا دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ نماز کی محافظت نہیں کرتا، اس کے رکوع سجود کا خیال نہیں رکھتا، جلدی جلدی پڑھتا ہے، ٹائم پر نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، نماز کیا کہتی ہے قالت الصلاۃ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے اس طرح ضائع کرے، تیرا حال وہ والا حال کرے جو تو نے میرا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے نماز دعائیں دیتی ہے، اور نماز کو برباد کرنے والے کے لیے خود نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرے۔ اور فرمایا وہ جو نماز اس نے پڑھی ہوتی ہے، وہ نماز اس کے منہ پر اس طرح لپیٹ کر دے ماری جاتی ہے جس طرح کوئی پرانا کپڑا لپیٹ کے بندہ پھینک دیتا ہے، نماز اس طرح اکٹھی کر کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اس طرح کی نماز ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اس کے متعلق ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی محافظت نہیں کرتا، رکوع سجود پورے نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا یہ حال ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا تو اللہ حافظ ہے۔ تو حفاظت، اللہ کی حفاظت جن چیزوں کے ساتھ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بڑی مثالیں سامنے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، فرمایا کہ سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اللہ نے حفاظت کی، مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، وہاں سے اس کو باہر بھی نکالا، پھر اس کو دوبارہ اس کو تندرستی بھی عطا کی،
وجہ کیا بیان کی؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ہم نے اپنے بندے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اس کو بچایا، سمندر میں غرق ہونے سے، ڈوبنے سے، مچھلی کا پیٹ کا لقمہ بننے سے بچا لیا، اس کی حفاظت کی. وجہ کیا تھی؟ وہ میرا تسبیح بیان کرنے والا بندہ تھا. فلولا انه كان من المسبحين، اگر وہ میری تسبیح بیان کرنے والا، میری پاکی بیان کرنے والا، میری عبادت کرنے والا نہ ہوتا. بعد نے مسبحین کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، کیونکہ وہ اپنی عام زندگی میں بھی اللہ کی عبادت بندگی، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع تھا، اللہ کا نبی تھا. مشکل حالت میں اللہ نے اس کی حفاظت کی اور فرمایا اگر وہ ایسا نہ ہوتا، میری تسبیح بیان کرنے والا، میری پاکی بیان کرنے والا، میرے دین پر چلنے والا، نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ اکبر. ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے اطاعت کرنے والے فرما بردار بندے تھے. آگ میں پھینک دیا گیا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلام، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا. کیوں؟ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا بندہ ابراہیم ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی مثال قرآن میں بیان کی ہے. اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے، دشمن اوپر پہنچا ہے. حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی بندے نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا ہم پکڑے جائیں گے. پیارے نبی فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے، اور جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہو ان کے متعلق تیرا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے حفاظت کی. اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ تو نبیوں کی باتیں ہیں. کوئی کہے کہ یہ تو نبیوں کی عبادات، ان کے معاملات تو بڑے اونچے ہوتے ہیں، یہ عام بندوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، بلکہ عام بندوں کی چھوڑ کر ان کی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جو بندہ احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ دنیا میں اس کے دین کی، اس کی دنیا کی، اس کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، بلکہ اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. سورہ کہف میں وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. دیوار بنا دی. اللہ اکبر. وہ بلکہ تینوں واقعات پہ غور کریں، تینوں واقعات پہ غور کریں. وہ کہا کہ وہ کشتی میں خضر نے سوراخ کر دیا، پھٹا کھیڑ دیا. وجہ کیا بیان کی؟ یہ بندے نیک تھے. آگے ایک جابر بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو پکڑ لیتا تھا. اس کشتی کو خراب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی کشتی کو بچانا تھا، ان کے روزگار کی حفاظت کرنا تھا. کیوں؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ بندے بھیج دیتا ہے ان کی حفاظت کے لیے. خضر کو بھیج دیا، جاؤ ان کی کشتی بچا کے آؤ. جابر بادشاہ کے ہاتھوں پکڑی نہ جائے، ظاہری طور پر مسئلہ ہوا لیکن کشتی بچانا مقصود تھی. اللہ نے ہمیں بات سمجھائی. خضر اور موسیٰ کو بھیجا، جاؤ وہ دیوار سیدھی کر کے آؤ. دیوار ہے، اس کے نیچے دو بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے. اس دیوار کو سیدھا کرو، وہ بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائے، اپنی دیوار کے نیچے سے جب تک خزانہ نکالنے کے قابل نہ ہو جائے ان کی دیوار گرنی نہیں چاہیے. دیوار کو سیدھی کر کے آؤ. وجہ کیا بیان کی؟ کانا ابوہما صالحا. وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. وہ تو بھی چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں. اللہ نے نیکی کی لاج کس کی رکھی ہے؟ ان کے والدین کی. والدین نیک تھے، اچھے تھے، اللہ نے ان کی آنے والی نسل کی بھی حفاظت کی، ان کی بھی فکر کی کہ ان کی نسل کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑکا سرکش ہے، اس کا باپ نیک ہے. تیسرا واقعہ، لڑکے کو قتل کر دیا. وجہ سبب کیا بیان کیا؟ کہا ان کا باپ نیک تھا، لڑکا سرکش تھا، ہمیں فکر تھی کہ یہ اس کے دین کا بیڑا گرک کر دے گا، اس کو راستے سے ہٹا دیا. اللہ حفاظت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے معاملات کی حفاظت کرنے والے بن جائے. احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ. جس قدر ہم اپنے رب کے احکامات کی فکر کرنے والے بنیں گے، ہمارے تمام معاملات کی ہمارا رب فکر کرے گا. وہ معاملہ ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو،
اس معاملے کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ ہو، ہمارے اعضاء کے ساتھ ہو، ہمارے جسم کے ساتھ ہو. بلکہ سلف نے لکھا ہے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا بڑھاپے کی حالت میں ان کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. انہوں نے لکھا کہ جو بندہ قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، عام طور پر اس کا حافظہ نہیں بگڑتا، اس کے اعضاء آخر تک کام کرتے رہتے. امام طبری کے متعلق کہتا 100 سال کی ان کی عمر ہو گئی تو ایک کشتی خشکی پر تھی، وہ اترنے لگے تو چھلانگ مار کے اترے. کسی نے ان سے کہا کہ بھائی 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، چھلانگیں مارتے ہو، نقصان ہو جائے گا، بڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہنے لگے کہ چھوٹے ہونے کی حالت میں، بچپنے کی حالت میں ہم نے ان اعضاء کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کا، آنکھوں کا، کانوں کا غلط استعمال نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کے اندر ان اعضاء کو استعمال نہیں کیا. جب بڑھاپے کا معاملہ آئے گا تو ہمارا رب، ہمیں یقین ہے کہ ان چیزوں کی ہمارا رب حفاظت کرے گا. یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظک. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کے. ہر معاملے میں ہمیں ہمارے رب کی حفاظت کی ضرورت ہے. اور یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کے ساتھ ممکن ہے، اللہ کا خیال رکھنے سے، دھیان رکھنے سے ممکن ہے. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.